چاہتے ہیں؟ تشریف رکھیں گے سب حضرات، تشریف رکھیں۔ یہ جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں بھائی جانب، یہ جتنے بھی ساتھی کھڑے ہوئے ہیں سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، فوری طور پہ بیٹھ جائیں سب ساتھی، جیسے پیچھے پنڈال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ جتنے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں، شاباش، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ جو رضاکار ساتھی ہیں یہ بھی سائڈوں پر کھڑے ہو جائیں۔ اب چلنے پھرنے کا سلسلہ بند کریں۔ انتہائی قابل صد احترام امام اہل سنت راس الاتقیاء حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ العالی، معزز و محترم حضرت مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب مدظلہ العالی، قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توحید و سنت کے علمبرداروں، اصحاب رسول کی غیور سپاہیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے سالانہ اجتماع میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پورے سال میں 2 اجتماع ایسے ہیں جن کا شدت کے ساتھ مجھے انتظار ہوتا ہے۔ ایک رائے ونڈ کا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اور ایک جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ 1-2 سال کے گیپ کے بعد اس اجتماع میں پھر حاضری کا شرف حاصل ہو گیا ہے، جبکہ ریونٹ کا اجتماع گزشتہ 6-7 سال سے میرا مس ہو رہا ہے۔ این جب ریونٹ کا اجتماع آتا ہے تو یا میں نظر بند ہوتا ہوں یا جل کا مہمان ہوتا ہوں۔ گزشتہ سال بھی اسی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی۔ کون جانتا تھا کہ آنے والے سال کے حالات کیسے ہوں گے۔ یہ ستمبر کا مہینہ تھا، میاں والی کی جیل نا امیدی کے گہرے اور لمبے سائے، دور دور تک امید کی کوئی کرن جگمگاتی نظر نہیں آتی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی اکتوبر کا مہینہ پورا نہیں ہوا تھا کہ جیلوں سے رہائی ملی، کال کوٹریوں سے نکل کر اسمبلی میں پہنچ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت کے ساتھ اس اجتماع میں حاضری اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور آج میرا دل خوشی سے لبریز ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر اپنے بزرگوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ دعا کریں خلاق عالم
اسی طرح ہمیں دین حق کی سربلندی کے لیے بار بار ملنے کی توفیق نصیب فرمائے رکھے۔ سامعین عزیز وقار، سے روزہ اجتماع کا یہ آخری اجلاس ہے۔ میرے بعد قائد ملت اسلامیہ رئیس المناظرین حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب مدظل العالی کا خطاب لاجواب ہونے والا ہے۔ آپ حضرات دل جمی کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ اگر تشریف فرما ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز میں بھی ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور حضرت قائد محترم کا بھی تفصیلی خطاب ہوگا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ آج انشاءاللہ فجر کی اذانوں تک یہ سلسلہ چلے گا۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جن حضرات کو تھکاوٹ یا نیند آ رہی ہو ان سے میری التماس ہے کہ ذرا اپنے سر جھٹک کر اور تھوڑا سا ہوشیار اور بیدار ہو کر بیٹھے۔ یہ مدارس عربیہ کا فیضان ہے کہ ان کی برکت سے آج ہم سب اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دینی مدارس کو خاموش کرنا، حق و صداقت کی آواز کو دبانا، قال اللہ اور قال الرسول کی اٹھنے والی صداؤں کو بے اثر کرنا ان کے بس کی بات ہے۔ لیکن حالات و واقعات نے اور تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر کوئی بڑے سے بڑا جابر حکمران یا کوئی بھی فرعون وقت ایسا نہیں آ سکتا جو حق و صداقت کی آواز کو دبا سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ آوازیں آج صرف محراب و منبر تک محدود نہیں ہے۔ آج حق و صداقت کی آواز صرف میدانوں اور شہروں تک محدود نہیں ہے، حق و صداقت کی یہی آواز اس وقت اسمبلیوں اور ایوانوں میں بھی لگ رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں نظام خلافت رائج نہیں ہو سکتا، تم کہتے ہو پاکستان میں نظام خلافت رائج نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں پاکستان میں نظام خلافت راستہ اس ملک کا مقدر بن چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کی دھرتی پر وہ دن ضرور آئے گا جب نظام خلافت راستہ کا احیاء ہوگا اور پاکستان کی دھرتی اسلام کا قلعہ ہوگی اور اسلام کا گہوارہ ثابت ہوگی۔ دوستو، اس وقت علماء حق پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، دعا کریں کہ خلاق عالم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے انہیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی دعاؤں سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شریعت بل پیش کیا گیا ہے۔ سینٹ میں تو پہلے پیش ہوا تھا، لیکن پاکستان کی منتخب پارلیمان میں یہ پہلا موقع ہے، اور اللہ کے فضل سے آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جس پرائیویٹ ڈے کے موقع پر بھی چاہے انشاءاللہ العزیز اس بل کو پاس کرا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم بل کا التوا مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ جو حضرات آج کل احتجاج پر ہیں وہ اپنے مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو طے کر لیں۔
کل جب قومی اسمبلی میں یہ بل پڑھا جا رہا ہو، کم از کم دینی حلقوں کی طرف سے کوئی آواز ایسی نہ ہو جو اس بل کی تائید میں آئے۔ شریعت بل پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی کا نام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس وقت اختیارات کے عنوان پر مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، باہمی اختلافات ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے صدر کے اختیارات وزیر اعظم کو ملنا چاہیے، اسمبلی توڑنے کا اختیار فلاں ادارے کو ملنا چاہیے، فلاں اختیار فلاں کے پاس جانا چاہیے۔ اور میں برملا کہتا ہوں ہمارے مسائل کا حل صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی تقسیم نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل شریعت مطالعہ ہے کہ اختیار نہ صدر کو حاصل ہے نہ وزیر اعظم کو حاصل ہے، تمام اختیارات کا مرکز خدا کی شریعت ہے۔ اختیارات شریعت مطالعہ کے پاس ہیں، اور وہ شریعت نہ صدر کو اختیار دیتی ہے نہ وزیر اعظم کو اختیار دیتی ہے۔ اگر رسول اللہ کی شریعت کسی کو اختیار دیتی ہے تو وہ آپ کو اختیار دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی شریعت میں اختیارات عوام کے پاس ہیں کہ ایک غریب انسان کھڑے ہو کر وقت کے حکمران سے پوچھ سکتا ہے بتلائیے کہ آپ کے تن پر جو قمیض ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ آج کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں وردی اتار دو، یہاں تو وردی کی بات نہیں کر سکتے، وہاں پوچھ سکتے ہیں یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں، یہ جوتا کہاں سے آیا ہے۔ اختیارات کا مرکز عوام ہوتی ہے، اور آج یہ اختیارات کی بندربات آپس میں ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عواموں کو نہ پہلے کوئی فائدہ ہوا ہے نہ اب کوئی فائدہ ہوگا۔ پہلے وہ صدر کو سلام کرتے ہیں، پھر وزیر اعظم کو سلام کریں گے۔ عوام کی قسمت میں غلامی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا راج ہوگا، پھر حاکم وقت حاکم سردار اور چودھری نہیں ہوگا، بلکہ حاکم وقت ایک خادم ہوگا، ایک غلام کی حیثیت سے، عوام کے نوکر کی حیثیت سے کام کرے گا۔ اور ہمیں حاکموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غلاموں اور خادموں کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کئی حاکم آئے، کئی رنگ کے آئے، گنجے بھی آئے، موٹے بھی آئے، پتلے بھی آئے، گنجیاں بھی آئیں، وردی والے بھی آئے، اشکن والے بھی آئے، لیکن جو بھی آیا اپنے اپنے وقت میں اس نے خوب لوٹا۔ تجوریاں بھری، بھر بھر کر تجوریاں غیر ملکوں میں جمع کرا دی، اور خدا کی قدرت دیکھیے، جو پیسے لوٹ مار کر کے باہر بینکوں میں جمع کرائے، آج ان کو اپنا پیسہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ آج وہی ان کے گلے کا توق بن گئے جو کہا کرتے تھے ہم یہاں کسی مولوی کو بولنے نہیں دیں گے، ہم اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں گے۔ آج جیلوں میں بند کرنے والے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اور صبح شام کہتے ہیں ہمیں ملک کی یاد ستاتی ہے، ہم مجبور ہیں کہ ہم ملک میں واپس نہیں آ سکتے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، جب کسی چور لٹیرے کا دور ہوتا ہے ہم اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اور جب وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے، اقتدار سے اتر جاتا ہے، پھر ہم اسے مظلوم کہہ کر اس کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ پہلے ظالم کہتے ہیں، لٹیرا کہتے ہیں، ملک کا دشمن کہتے ہیں، اور جب وہ حکومت چھوڑ دیتا ہے پھر اسے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ بابا نصر اللہ سے کوئی جا کر پوچھے، ہر حکمران اس کا دوست ہوتا ہے، ہر اپوزیشن والا اس کا ساتھ، ہر حکمران اس کا دشمن ہوتا ہے، ہر اپوزیشن والا اس کا دوست ہوتا ہے۔ بے نظیر کا دور ہوگا، بابا جی مخالف ہوں گے۔ نواز شریف کا دور ہوگا، بابا جی مخالف ہوں گے۔ اور جب دور پرویز مشرف کا آ جائے گا یا کسی اور کا آ جائے گا، دونوں بابا جی ساتھ بٹھا کر ایک ہی جگہ پر حقہ پینا شروع کر دیں گے۔ بابا جی کا کمال ہے،
جیسے حکے میں آگ اور پانی جمع ہے، بابا جی کی پارٹی میں بی بی اور بابو بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لٹیرے اور ظالم کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہ قوم کے غمخوار بن جاتے ہیں، قوم کے وفادار بن جاتے ہیں، وہ ظالم مظلوم کا روپ دھار کر دوبارہ مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دور نکل گیا، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ایک نئے عنوان پر آپ سے خطاب کیا جائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1.25 صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آیت مبارکہ تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آج جب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سنیں گے تو یقیناً آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے آیت تو پہلے بھی سنی تھی لیکن ہم نے کبھی بھی اس انداز میں اس آیت کا ترجمہ نہیں سنا تھا۔ خالق کائنات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ جانشاروں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے کس چیز کو؟ دینکم، تمہارے دین۔ آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے کس کو؟ بلند آواز سے بولنا ہے، تمہارے دین کو۔ کس کو؟ تمہارے دین کو۔ تو دین کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دینکم، یہ نہیں کہا کہ دین ہی اپنے دین کو، فرمایا دینکم، میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو یہ دین کس کا ہے؟ زور سے بولو، کس کا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور مذہب کے۔ تو اسلام صحابہ کے لیے پسند کیا خدا نے، اللہ نے مکمل کر دیا صحابہ کے لیے کس کے دین کو؟ زور سے، صحابہ کے دین کو۔ صحابہ کرام اور دین لازم و ملزوم ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک دیندار نہیں آ سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں کہہ سکتا جب تک وہ صحابہ کرام کا تابعدار اور جانشار نہیں کہلاتا۔ دین اور صحابہ لازم و ملزوم ہے۔ صحابہ تک پہنچو گے تو دیندار کہلاؤ گے، صحابہ کے تابعدار بنو گے، مسلمان کہلاؤ گے۔ جو دیندار ہے وہ صحابہ کا وفادار ہے، جو دیندار ہے وہ صحابہ کا رضاکار ہے، جو دیندار نہیں ہے وہ صحابہ کا رضاکار نہیں ہے۔ دوسرے لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کا رضاکار، وفادار، جانشار، تابعدار یہ دیندار ہے، دشمن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، دیندار وہی ہے جو صحابہ کا وفادار ہے، دیندار وہی ہے جو صحابہ کا رضاکار ہے، تابعدار ہے۔ کوئی شخص دیندار ہونے کا جتنا بڑا دعویٰ کرے، دیندار مسلمان ہونے کی جتنی چاہے لگائے، اگر صحابہ کا تابعدار نہیں ہے، صحابہ کا وفادار نہیں ہے، تو پھر بلند آواز سے کہو کہ وہ دیندار، زور سے بولو وہ دیندار نہیں ہے۔ اور قرآن پاک اس کو باشگاف الفاظ میں کہتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
اگر ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے، فقد اہتدوا، تب تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جو مہتدون ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جو مفلحون ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جو راشدون ہیں۔ جو صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ بھی ہدایت پائے گا، جو صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ بھی کامیاب ہوگا، جو صحابہ کی اتباع کرے گا وہ بھی رشد و ہدایت کا مینارہ بن جائے گا۔ ہدایت، کامیابی، کامرانی صحابہ کی غلامی میں ہے۔ جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے جس کا تعلق صحابہ سے ہے، اسی کا تعلق دین سے ہے۔ جس کا ناتا صحابہ سے نہیں، تعلق صحابہ سے نہیں، لاکھ اعلان کرے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ آج میں نے اس عنوان پر گفتگو کرنا کیوں ضروری سمجھا کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، خاص طور پر سکردو کے ضلع میں آج کل ہنگامے شروع ہیں۔ سکولوں کالجوں میں آئے روز ہڑتالیں، مظاہرے، احتجاج، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور وہاں کا ایک وفد اسلام آباد آ کر ساجد نقوی کے قیادت، اشارے اور تعاون کے ذریعے وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کو ملتا ہے اور اس نے ایک یادداشت پیش کی۔ اس یادداشت کی پوری کاپی میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے۔ اس نے کہا ہمارے نصاب تعلیم میں ابو بکر صدیق کا نام ہے، عمر فاروق کا نام ہے، عثمان غنی کا نام ہے، عائشہ صدیقہ کا نام ہے۔ ہم اس وقت تک احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام اور ازواج مطہرات کے نام نکالے نہیں جاتے۔ دوستو، میں عرض کر رہا، ٹھہریے، آج مجھے حیرت ہے، کہ وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں حالات کا تقاضا تھا، ہم نے انہیں ساتھ ملایا۔ چاہیے حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ میں بصد احترام ان سے عرض کرتا ہوں، حالات کا اگر یہی تقاضا ہے تو کم از کم آپ کی صفوں میں جو ساجد نقوی ہے اس کو تو روکو، اس کا منہ تو بند کرو کہ حالات کے تقاضے کے تحت ہم نے تجھے قبول کیا ہے، اور تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نصاب تعلیم سے صحابہ کا نام نکال دیا جائے۔ دوستو، تو میں نے عرض کیا اس بنیاد پر میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ اور دین لازم و ملزوم ہے۔ توجہ ٹھہریے، صحابہ اور دین لازم و ملزوم ہے۔ دیندار وہی ہے جو صحابہ کا حبدار ہے، مسلمان وہی ہے جو صحابہ کا رضاکار ہے، مومن وہی ہے جو صحابہ کا فرما بردار ہے۔ جس کو صحابہ کا نام برداشت نہیں، جس کو صحابہ کے نام سے محبت نہیں، جس کو صحابہ کا کردار اور کریکٹر پسند نہیں ہے، چاہے کہاں چلا جائے، میں اسے مومن نہیں مانتا، میں اسے مسلمان نہیں جانتا۔ میرے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے، لازم یہ ہے کہ مسلمان وہی ہے جو صحابہ کا رضاکار ہے۔ دوستو، توجہ، تھوڑا آگے چلیے، تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ توجہ ہے توجہ۔ قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرے گا خدا اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے
کہ وہ کامیاب ہو، کامران ہو، فائزون میں اس کا نام شامل ہو جائے تو صحابہ مفلحون ہیں، صحابہ فائزون ہیں، صحابہ راشدون ہیں. وہ صحابہ کے پیچھے لگ جائے، وہ صحابہ کے پیچھے. یاد رکھو صحابہ کو اللہ نے قرآن میں کیا کیا کہا، میں ابھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں. صحابہ کرام کے پیچھے لگو گے، اقتداء کرو گے، تابعداری کرو گے، اللہ جو مقام صحابہ کو عطا کرے گا، صحابہ کے صدقے سے اللہ کامیابی کے وہ مراحل آپ کو بھی عطا کر دے گا. یہ تو فرما برداروں کے لیے ہے، یہ تو تابعداروں کے لیے ہے. مگر جو دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یاد رکھو دشمن وہ ہوتا ہے جو اپنے دشمن کا مخالف ہو، تضاد ہوتا ہے. اگر دشمن سچا ہو تو مخالف جھوٹا ہوگا، اگر دشمن جھوٹا ہے تو یہ مخالف سچا ہوگا. یہ حق پر ہے تو وہ باطل پر ہوگا، وہ باطل پر ہے تو یہ حق پر ہوگا. دوستو صحابہ کرام کو قرآن کہتا ہے صحابہ کرام راشدون ہیں، تو ان کا دشمن یقینی طور پر ضال ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، مگر رشد و ہدایت کا نشان اور مینارہ. اب آئیے صحابہ مفلحون ہیں اور دشمن خاسرون ہیں. صحابہ کامیاب، دشمن ناکام. صحابہ اولئک هم الصادقون، سچے ہیں، اور دشمن جھوٹا ہے. اولئک هم المتقون، صحابہ متقی ہیں، دشمن منافق ہے. اولئک هم المهتدون، صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، دشمن گمراہ ہے. صحابہ راشدون ہیں، دشمن تبع ذلت و گمراہی کا نشان ہے. اب میرے ساتھ چلیے، آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن کی آیتیں سمجھ آئیں گی. اولئک هم المفلحون، صحابہ کامیاب، دشمن زور سے دشمن. صحابہ کامیاب، دشمن. صحابہ متقون، دشمن منافقون. صحابہ متقون، دشمن. صحابہ صادقون، سچے، اور دشمن. اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن اور دشمن. صحابہ پکے مومن اور دشمن. آدھا ترجمہ نہیں کرنا آپ نے. صحابہ پکے مومن اور دشمن پکا کافر. صحابہ پکے مومن، دشمن. اولئک حزب اللہ، صحابہ رحمان کا لشکر اور دشمن. دو سے صحابہ رحمان کا لشکر، دشمن. صحابہ پکے مومن، دشمن. صحابہ سچے لوگ، دشمن. اور صحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ پہ خدا راضی. صحابہ پہ خدا اور دشمن پہ خدا. صحابہ پہ خدا کی رحمت، دشمن پہ خدا کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، صحابہ جنتی. صحابہ اور دشمن. بولو. یہ اندھیر ہو سکتا ہے کہ صحابہ بھی جنتی ہو، دشمن بھی جنتی ہو. صحابہ بھی کامیاب، دشمن بھی کامیاب. صحابہ پہ بھی خدا راضی، دشمن پہ بھی خدا راضی. صحابہ بھی ہدایت یافتہ، دشمن بھی ہدایت یافتہ. صحابہ بھی راشدون، دشمن بھی راشدون. یہ بات نہیں ہو سکتی، اور دلیل قرآن ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. دلیل قرآن ہے کہ جو صحابہ سے منہ پھیرتا ہے، جو صحابہ سے ٹھہر جا نا. اب اس قرآن کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، جو صحابہ سے منہ پھیرتا ہے، جو صحابہ سے منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. منہ پھیرنے والا پھر چاہے اپنا منہ کسی بھی طرف کرے، جدھر بھی جائے گا تباہی، گمراہی، ذلت، بربادی اس کا استقبال تو کر سکتی ہے، مگر ہدایت، کامیابی اور کامرانی اس کے سامنے نہیں آ سکتی. کامیاب وہی ہے جو صحابہ کی تابعداری کر رہا ہے. کامیاب وہی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ
صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں. تو دوستو یاد رکھو، آج جو یہ کہے ہمیں صحابہ کے نام برداشت نہیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہمیں تمہارا بھی احترام، ہمیں تمہارا بھی نام، ہمیں تمہارا بھی وجود برداشت نہیں. دوستو ٹھہرو، آج پاکستان میں یہ مطالبے کیے جائیں اور تحریری طور پر آئے روز ہنگامے ہو رہے ہیں. میں نے متعلقہ وزیر سے اور دوسری وزیرہ سے بھی کہہ دیا ہے، میں نے کہا سنو، اگر کسی صحابی کا نام نصاب تعلیم سے خارج کیا گیا تو پھر یاد رکھو ہم تمہیں اس اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. یہ بات ہم سے برداشت نہیں کہ پاکستان کی دھرتی پر کوئی کتا، کوئی طبقہ، کوئی گروہ